بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں شب قدر میں قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا مگر حقیقتاً صرف وہی جو محروم ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات میں عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت میں رات گزارنی چاہیے کہ اس کی ایک ہی رات کا ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرما کر ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے وہ 4 لوگ جن کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3، قطع تعلق کرنے والا، اور نمبر 4، بغض اور کینہ رکھنے والا۔ لہٰذا اگر یہ اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے توبہ کریں تو رب معاف فرمانے والی ذات ہے، انشاءاللہ انہیں بھی معافی مل جائے گی۔ لیلۃ القدر کے نوافل: شب قدر میں نماز عشاء اور تراویح کے بعد نوافل استغفار اور تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں پر سلامی پیش فرماتے ہیں۔ 12 رکعت نوافل ہیں، 2 رکعت کر کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 12 رکعت نفل ہیں۔ ان کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پھر 4 رکعت نوافل ہیں۔
اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ تکاثر 1 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ موت کے وقت آسانی رہے گی اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر 2 رکعت نفل ہیں، وہ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور 7 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس پر، اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھنی ہے۔ سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جو بھی جائز دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو اس رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف ایک رات نہیں ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو یعنی کہ شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نوافل ادا کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔